پہلی خطرناک حقیقت یہ ہے کہ فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہوتی ہے، اور دل جو ہے یہ اشرف الاعضاء ہے، اور اگر دل مجروح ہو جائے اور فتنوں کی لپیٹ میں آ جائے تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کے سارے اعضاء کو احکام دل ہی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل کی استقامت جسم کے سارے اعضاء کی استقامت ہے، اور دل کی کجی جسم کے سارے اعضاء کی کجی ہے، کیونکہ سارے اعضاء کو دل ہی احکام دیتا ہے اور صادر کرتا ہے۔ یہاں اگر تقویٰ ہوگا تو سارے اعضاء تقویٰ کے نور سے منور ہوں گے، اور یہاں اگر فسق و فجور ہے اور کجی ہے، انحراف ہے، تو سارے اعضاء انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعریف اور مدح کا پہلو اختیار کیا وہاں دل ہی کا ذکر کیا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ واشار الی قلبہ، 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہ تقویٰ یہاں پر ہے۔ تو فسق و فجور بھی یہاں ہے اور تقویٰ بھی یہاں ہے۔ فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ صحیحین کی حدیث اس کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ فتنے پیش کیے جاتے ہیں دلوں پر۔ فتنوں کی یلغار انسان کے دل پر ہوتی ہے، اور فتنوں کا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک حقیقت ہے فتنوں کے تعلق سے۔ اگر یہ دل مجروح ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، تو سارا جسم جو ہے وہ انحراف کا شکار ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں استقامت اور تقویٰ ہے تو سارا جسم استقامت پر قائم ہوگا۔ اس لیے اس دل پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب، کہ دلوں پر فتنوں کی یلغار ہوگی، اور یہ پہلی خطرناک